الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تذکرہ اولیاء دکن حیدرآباد۔ حیدرآباد کے اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء اعلام، مشاہیر امت کے تذکرے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج حضرت قاضی میر خلیل اللہ خان حیدرآبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سادات رضویہ میں سے ہیں۔ سادات رضویہ سے مراد حضرت امام علی موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ سے جن کا سلسلہ ملتا ہے، اور حیدرآباد میں ایسی بہت ساری معتبر شخصیات گزرے ہیں جو سادات رضویہ میں سے ہیں۔ انہی میں حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو قدیم بزرگان دین میں سے ہیں، کشن باغ میں جن کا مزار ہے، وہ بھی سادات رضویہ میں سے ہیں۔ اور علاوہ اس کے حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید حضرت علامہ سید شاہ ابراہیم ادیب رضوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی سادات رضویہ میں سے ہیں، اور آپ کے شہزادے حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور علاوہ اس کے حیدرآباد میں شرفی چمن میں جو بزرگان دین موجود ہیں، حضرت سید شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے آبا و اجداد وغیرہ، یہ بھی سادات رضویہ میں سے ہیں۔ علاوہ اس کے حضرت شاہ علی رضا رضوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے غالباً پوترے ہیں حضرت امر اللہ شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرات بھی سادات رضویہ میں سے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا تذکرہ بھی ہم دیگر اور موقع پر انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو حضرت میر خلیل اللہ خان حیدرآبادی 1100 ہجری کے بزرگ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام قاضی بابا بن قاضی آقا رضی تھا۔ بخارا سے یہ آپ کے جد امجد بخارا سے ملتان تشریف لائے اور وہاں چند سال سکونت پذیر ہوئے، پھر وہاں سے حیدرآباد دکن میں رونق افروز ہوئے۔ اس وقت حیدرآباد میں جس وقت حضرت میر خلیل اللہ خان حیدرآبادی تشریف لائے تھے، اس وقت مبارز خان عماد الملک حیدرآباد کا ناظم تھا۔ آپ کے والد کو عالم فاضل جان کر حیدرآباد میں قضاءت کی خدمت پر مامور کیا، اور آپ شریعت مطہرہ کے احکام کے مطابق اور موافق احکام جاری کرتے تھے، یعنی لوگوں کی رعایت کرنا یا پھر اپنے ارادے و خواہش یا اپنی رائے کو دخل دینا، یہ ان بزرگوں کے اعمال میں اور ان کے اطوار میں موجود نہیں تھا۔ شریعت مطہرہ کے مطابق فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ جب آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا تو آپ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک میر خلیل اللہ صاحب جن کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، دوسرے میر قیوم، یہ دونوں لائق اور فائق تھے۔ اور حضرت میر خلیل اللہ یہ بڑے بزرگ فرزند تھے، تو آصف جاں نے آپ کو شہر کا قاضی مقرر فرمایا اور ایک مدت تک خدمت قضاءت پر مامور رہے۔ آپ بھی شریعت مطہرہ کے مطابق اور موافقت میں فیصلے کیا کرتے تھے، اور نواب نظام الملک آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے اور آپ کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور آپ کی توجہ سے علمی فیضان سے ایک عالم فائز المرام ہوتا تھا۔ تمام رعایا ادنا سے اعلیٰ تک سب آپ کے ممنون و مشکور تھے۔ رعایا کے ساتھ رعایت بھی کرتے تھے، اور علماء و مشائخ آپ کے دوست تھے اور آپ سے محبت رکھتے تھے، اور اکثر بزرگ حضرات آپ کی مجلس میں رہتے تھے۔ چونکہ آپ کی مجلس میں ہمیشہ قال اللہ قال الرسول کا مکالمہ رہتا تھا، اور نہایت رقیق القلب تھے، سلیم الطبع حلیم المزاج تھے۔ اور معمول یہ تھا حضرت کا کہ حضرت میر خلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ مغرب کی نماز کے بعد دیر تک مصلی پر سر جھکائے ہوئے بیٹھتے تھے اور گریہ وزاری فرماتے، استغفار کرتے تھے، اور یہ عرض کرتے تھے کہ اے خداوندہ، مجھ سے کوئی بھی کسی بھی امر میں خلاف شرع کوئی معاملہ ظاہر ہو جائے تو آپ مجھے معاف فرما دینا۔ یہ اکثر یہ گزارشیں آپ کیا کرتے تھے۔
لکھا جاتا ہے کہ حیدرآباد کی بڑی عظیم المرتبت شخصیتیں جیسے حضرت شاہ محی الدین قادری شاہ فتح صاحب، شاہ افضل صاحب شتاری وغیرہ، یہ ان بزرگوں سے آپ کا گہرا اعتقاد تھا اور کامل محبت ان بزرگوں سے رکھتے تھے۔ اور یہ بزرگ حقیقت میں حضرت میر خلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ درویش منش تھے اور لوگوں کو تعلیم بھی دیا کرتے تھے، اور آپ جن کتابوں کا درس دیا کرتے تھے ان میں سے ایک مثنوی مولانا روم ہے، اور اس کے علاوہ گلشن راز ہے۔ گلشن راز فارسی زبان کی ایک منظوم لاجواب بہترین کتاب ہے جو زمانہ قدیم سے اولیاء کرام کے مطالعے میں بھی رہی ہے اور ان کے درس و تدریس میں بھی شامل رہی ہے، اور اس گلشن راز کی بہت ساری شروحات بھی لکھی گئی ہیں۔ حیدرآباد دکن میں جامعہ نظامیہ کی ایک عظیم المرتبت شخصیت جو دارالافتاء جامعہ نظامیہ کے مفتی بھی رہے ہیں، حضرت سید مفتی مخدوم حسینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک بہادر پورہ کشن باغ کے راستے پر موجود ہے، زیارت گاہ خلائق ہے، اور آپ کے مزار پاک کی زیارت سے ماشاءاللہ آج بھی لوگ استفادہ کرتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، تبرکات حاصل کرتے ہیں۔ تو حضرت سید مفتی مخدوم حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی گلشن راز کی ایک زبان اردو میں شرح فرمائی جس کا نام مخدوم الاعجاز رکھا، جس کا پورا نام ہے مخدوم الاعجاز شرح گلشن راز۔ بڑی معارف پر، تصوف کی تعلیمات پر مشتمل لاجواب کتاب ہے، اس کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ علم میں ہمارے اضافہ ہو، عمل کی ہمیں توفیق ہو۔ چنانچہ حضرت میر خلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ گلشن راز اور مثنوی شریف کا اکثر درس دیا کرتے اور ان کی شرح فرمایا کرتے تھے، اور تقریر و تحریر میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ اور حضرت شاہ فتح نامی ایک بزرگ جن کے متعلق یہ لکھا جاتا ہے، حضرت سید شاہ فاضل بیابانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آپ شہر ناندیڑ کے بزرگ ہیں شاہ فتح رحمۃ اللہ علیہ، شاید حیدرآباد وہ تشریف لائے تھے یا پھر یہ بزرگ حضرت میر خلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے تھے۔ بہرحال حضرت شاہ فتح رحمۃ اللہ علیہ سے آپ مرید تھے اور آپ کو 3 صاحبزادیاں تھیں، اور آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت سید خلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو میر خلیل اللہ کے نام سے مشہور ہے، تو آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت میر محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار کشن باغ پہاڑی پر موجود ہے، ان بزرگ کی پوتری صاحبہ آپ کی اہلیہ محترمہ ہے۔ تو چنانچہ حضرت سید شاہ شمس الدین بن شاہ محمود اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی حضرت میر خلیل اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ ہیں، اور آپ کی وفات 21 ماہ رجب 1156 ہجری میں ہوئی، اور محلہ قاضی پورہ حیدرآباد میں آپ کے والد بزرگوار کے مزار کے متصل آپ کا مزار مبارک بنایا گیا، اور آپ کا مقبرہ مشہور ہے۔ حضرت میر خلیل اللہ حیدرآبادی جو لقب کے اعتبار سے خان کہلاتے ہیں، اور میر آپ کا لقب ہے اور سادات رضویہ میں سے آپ کا شمار ہے۔ اس کے علاوہ